کمل آپ کیونکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اب جیسے کہ ایک لڑکی نے نکلنا ہے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، اس کو کسی کے اوپر ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان چیزوں کو؟ آئی تھنک انڈیویجول لیول پر اگر ہم فیملی کے طور پر دیکھیں تو لڑکیوں کو امپاور کریں، ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکل سکتے، کیوں نہیں ٹریول کر سکتے. اور جو بھی اگر ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں تو ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اپروچ کی جاتی ہے کہ آپ بچی کو گھر میں رکھ لیں. اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یو آر کیپنگ یور ڈاٹر ان یور ہاؤس. بٹ اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا سیلف ڈیفینس سکھائیں. اس طرح کی بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں آل اکراس پاکستان. ان ٹریننگز میں اپنے بچوں کو بھیجیں، انہیں سیلف ڈیفینس آئے، ان کو آپ بائک چلانا سکھائیں. ابھی بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں، لاہور میں تو ہو رہی ہوتی ہیں، این جی اوز کروا رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ بھی انیشیٹیوز لے رہی ہوتی ہے جس میں آپ بائک سکھائیں تاکہ وہ خود مختار ہوں اور وہ خود اپنا ٹریول کر سکیں. اچھا، اب جیسے آپ یوتھ جنرل اسمبلی کے ابھی ممبر ہیں، وہاں پہ بھی آپ کی ایک پارٹیسپیشن ہے، تو وہ کس حوالے سے؟ اور یوتھ میں اوبویسلی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، ویمنس فیمیل بھی تو ان کے لیے کیا انیشیٹیوز لے رہے ہیں یا کس طرح کا غور و فکر کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوتھ پر فوکس ہے، تو یوتھ امپاورمنٹ میں ہم ٹریننگز کروائیں. اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے بے شک وائی جی اے کے انڈر نہ بھی ہو، ہم لوگوں کا پلیٹ فارم جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ووکیشنل اسکل سکھا لیں خواتین کو، کوئی ایسی اسکل سکھا لیں جس سے وہ ارننگ کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو ارننگ کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک بڑی امبریلا کے انڈر فال کرتی ہے، اس کے اندر آتی ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ایک ہی پلیٹ فارم سے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. تو اقدس آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کیا پورے سسٹم کو چینج ہونا ہے؟ حکومتی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں یا انڈیویجولی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ دیکھیے، ہمارا جو یہ پرابلم ہے نا، یہ سوشیو پولیٹیکل پرابلم ہے. اس میں معاشرے کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور حکومتی لیول پر بھی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا تو ہی صورتحال میں بہتری ہوگی. معاشرے کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ چیزیں ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بیٹی پر اعتماد کیسے کرنا ہے، یا اگر بیٹی ہو گئی ہے تو یہ کوئی آپ کے لیے کوئی دکھ کی بات نہیں ہے. انفیکٹ وہ اتنی ہی کیپیبل انڈیویجول ہے جتنا آپ کا بیٹا کیپیبل انڈیویجول ہے، اور وہ آپ کے لیے کوئی بوجھ پیدا نہیں ہوا. وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہے اتنی ہی جتنا آپ کا کوئی میل چائلڈ رکھتا ہے. فرسٹ آف آل یہ. اور پھر جو آپ کے سوشل سٹرکچرز ہیں جو کہ فیمیل کو تھوڑا سا ایک مارجنلائز پوزیشن پہ لے کر آتے ہیں، ان سوشل سٹرکچرز کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. آپ ایسی فیمیلز کو دکھائیں، اسٹرانگ فیمیل، انڈیپینڈنٹ فیمیل کیریکٹرز کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس طرح کے کیریکٹرز بھی سوسائٹی میں پریویل کر سکتے ہیں. اور پروبیبلی ہماری بیٹی بھی کل ایسا ہی کوئی کیریکٹر انشاءاللہ بنے گی. ایک تو معاشرے کی یہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومتی سطح پر تو بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کی پالیسی بنا دینا. فار انسٹنس گاؤں وغیرہ میں بچیوں کو اگر اسکول نہیں بھیجتے ہیں تو آپ پیرنٹس کو کوئی انسینٹیو دے سکتے ہیں. یہ این جی اوز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ پیرنٹس کو انسینٹیو دیں کہ وہ بچی کو اسکول بھیجیں. تو گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ سملرلی شیلٹر ہومز خواتین کے لیے بالکل نہیں بنائے جاتے. جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا یا کسی بھی اس طرح کی پرابلم کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے لیے شیلٹر ہومز پرووائڈ کریں، ان کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی جائے تاکہ اپنے حق تک ایکسیس کو ان کے لیے وہ کرنا آسان ہو. بالکل.